آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی 90% سے بھی زائد نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور یہ نشانی دو طرح کی ہیں، چھوٹی علامات اور بڑی علامات۔ آپ علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں جو تمام مل کر 40 اقسام کی ہیں، جس میں اکثر و بیشتر پوری ہو چکی ہیں۔ اور اگر آپ 40 سال پیچھے ماضی میں دیکھیں تو جتنے واضح حالات امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ان چند سالوں میں رونما ہوئے ہیں، اس سے پہلے ان کا تصور کرنا بھی انتہائی مشکل تھا۔ اور آج جو پوری دنیا کے حالات بن چکے ہیں، بالخصوص فلسطین کے، یہ ہم سبھی اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اور دوستو، فلسطین دنیا کے اختتام کا سینٹر پوائنٹ ہے۔ اس کی تباہی سمجھ لیجئے گا، پوری دنیا تباہ ہونے والی ہے اور اس کا آخری وقت شروع ہو چکا ہے، کیونکہ آج جو دنیا میں مہنگائی، بد امنی، ہر طرف فتنہ و فساد، جنگی ماحول بن چکا ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ دجال کے پیروکار دجالی کاموں کو کھلم کھلا علن اعلان دنیا کے سامنے انجام دیں گے، اور دجال کی پیروی کرتے ہوئے پوری دنیا کے وسائل پر قبضہ کر لیں گے، اور جو ملک بھی ان کی بات اور ان کے احکامات کو مانے گا، وہاں خوب انویسٹمنٹ آئے گی اور اس ملک میں خوب پیسے کی فراوانی ہوگی۔ اور دوستو، یہ وہی زمانہ آ چکا ہے جس زمانے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، اور آج پورا ماحول حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا تیار ہو چکا ہے، کہ دنیا کے حالات سے یوں لگ رہا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بہت قریب آ چکا ہے۔ اور دوستو، یروشلم کا تعلق قرب قیامت میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو تینوں ابراہیمی ریلیجن یعنی مسلمان، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یروشلم وہ مقدس شہر ہے جسے انبیاء کے شہر سے جانا جاتا ہے، اور یہاں بیت المقدس بھی موجود ہے، اور یہی وہ شہر ہے جہاں سے یہودی فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصی کی جگہ اپنا تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے، اور یہی وہ نشانی ہوگی کہ جس کے بعد تیسری عالمی جنگ کو روکنے والا نہ کوئی سپر پاور ملک بچے گا، اور نہ ہی کسی ملک میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اسے روک پائے، اور یہی وہ عالمی جنگ ہوگی جسے احادیث مبارکہ میں الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ کہہ کر پکارا گیا ہے، کہ جس کی قیادت خود حضرت امام مہدی علیہ السلام کریں گے۔ دوستو، یہودی اور امریکہ پچھلے 50 سالوں سے یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا سفارت خانہ اور کیپٹل یروشلم میں بنا لیں، لیکن ان میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنا سفارت خانہ اور دارالحکومت یروشلم میں بنا سکیں۔ مگر آج دیکھیے کہ آخر وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2017 میں نہ صرف یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا، بلکہ یہ اعلان بھی کیا کہ امریکہ یروشلم میں اپنا سفارت خانہ منتقل کر رہا ہے، اور آج امریکہ کا سفارت خانہ یروشلم میں مکمل فعال ہو چکا ہے۔ جبکہ دوسری طرف دی تھرڈ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی ایک آرگنائزیشن جو اسرائیل میں موجود ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کے تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کے لیے راہ ہموار کریں، اور یہ ان کا مقصد ہے کہ انہیں کسی بھی طرح مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا ہے۔ اس لیے ان کی تمام تیاریاں مکمل ہے، اور ہیکل سلیمانی کا پورا نقشہ بھی ان کے پاس تیار ہے۔ بس وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح پوری دنیا کا دھیان بھٹکا کر انہیں کسی ایسے فساد یا جنگ کی طرف مصروف کر دیں تاکہ مسلمان کمزور ہو جائیں اور وہ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کر سکیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ہی ان کا مسیحا دجال دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا، اور وہ ہمارے تمام دکھ دور کر دے گا اور تمام دنیا میں یہودیوں کو حکمرانی عطا کرے گا۔ اسی لیے یہودی گریٹر اسرائیل کا نقشہ تیار کر چکے ہیں کہ دجال کی آمد سے پہلے یہ تمام علاقے واپس اپنے قبضے میں لیں گے جو کبھی ان کے پاس ہوا کرتے تھے، اور پوری دنیا کی حکومت جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کے پاس موجود تھی، اسی طرح دجال کے ظہور کے بعد دوبارہ ان کے پاس آ جائے گی، اور گریٹر اسرائیل میں دریائے فرات سے لے کر دریائے نیل کے درمیان کے تمام علاقے اس میں شامل ہیں۔ اس لیے اسرائیل کے جھنڈے میں اوپر اور نیچے کی 2 نیلی پٹیاں دریائے نیل اور دریائے فرات کی طرف منسوب ہیں، اور اس کے بیچ میں اسٹار آف ڈیوڈ بنا ہوا ہے۔ دوستو، مکہ مکرمہ اس وقت دنیا کا پرامن ترین شہر ہے، اور یہ ایک پرامن جگہ ہے۔ یہاں تمام دنیا سے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے عمرہ اور حج کی غرض سے آتے ہیں، لیکن اچانک مدینہ کے حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینے سے بھاگ کر مکہ میں جا کر پناہ لے لیں گے، لیکن یہاں کچھ لوگ انہیں پہچان لیں گے اور مکے میں خانہ کعبہ کے قریب حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ لیکن اس وقت
حضرت امام مہدی علیہ السلام کا سب سے بڑا مخالف شام کا ایک حکمران ہوگا جسے سفیانی کہہ کر پکارا گیا ہے، اور احادیث مبارکہ کے مطابق وہ حکمران بنو کلب کی نسل سے ہوگا۔ یہ علوی خاندان کا قبیلہ ہے، اور جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس وقت بھی شام کا حکمران اسی علوی خاندان سے ہوگا۔ پھر وہ اپنے لشکر کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے گا، لیکن وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدہ نامی جگہ کے قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے زمین میں دس جائے گا اور غرق ہو جائے گا، جس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دے گا، کیونکہ یہ وہ معجزہ ہوگا جس کے بعد کوئی شخص بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو نہیں جھٹلا سکے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب امت میں مومن اور منافق صاف ظاہر ہو جائیں گے، اور اس معجزے کے بعد پوری دنیا سے مومن مسلمان جوگ در جوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے نکلیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچیں گے، اس کے بعد اسے بھی فتح کر لیں گے۔ یہ تمام فتوحات اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ صرف 7 سال کے اندر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور حکومت میں مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد عالمی کفر متحد ہو کر ان کے خلاف ایک اتحاد بنائیں گے، اور اچانک سے دنیا میں یہ اعلان ہوگا کہ دجال دنیا کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد تمام کفر کی طاقتیں متحد ہو کر دجال کی قیادت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ایک بڑی فوج کو شکست دے کر ان تمام کو شہید کر ڈالیں گے، اور یہ لڑائی ہوتے ہوئے دمشق کی ایک جامع مسجد میں دجال کا لشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لے گا۔ تمام مسلمان اس مسجد کے اندر موجود ہوں گے، جبکہ باہر دجال اور دجال کی فوج ہوگی۔ نماز فجر کا وقت ہو چکا ہوگا، صف بندی ہو چکی ہوگی۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے ایک مینار سے نیچے تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی فوج کا مقابلہ کریں گے، اور مقام لد پر اس کا پیچھا کرتے ہوئے دجال کو وہاں قتل کر دیں گے۔ جب دجال اور تمام یہودیوں کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا، اس واقعے کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی اللہ سبحانہ و تعالی یاجوج ماجوج کا خروج فرما دے گا، جس کے بعد قیامت کی بقیہ نشانیاں بھی ایک کے بعد ایک پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہوگا تب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مار دیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔